شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم نسأل الله سبحان العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد حاضرین مکرم یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج بہت ساری اچھی چیزوں کا یہاں پر ملاپ ہوا جب دو اچھے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ملنے کو قران السعدین کہتے ہیں لیکن یہاں صورتحال اس سے آگے بڑھ گئی یہاں قران السعدین ہی نہیں یہاں تو قران السعداء ہو گیا آج جماعت اسلامی جموں کشمیر کا سالانہ اجتماع بھی منعقد ہو رہا ہے آج موسم بھی اچھا ہے نئے امیری جماعت اور نئے طیب جماعت اور مرکزی جماعت سے دیگر ذمہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی آپ کے ساتھ ملاقات ہوں گی اور اس کے علاوہ اس موقع پر اس وقت ایک اجتماعی نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں ہمارے دو خوبرو نوجوانوں کی دو ہماری بیٹیوں کے ساتھ آج نکاح کا عمل انجام پذیر ہوگا انشاءاللہ المستعان لیکن اس موقع پر مختصراً میں کچھ باتیں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجلس نکاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص خطبہ وضع کیا ہے اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ یہی خطبہ اس موقع پر پڑھا جائے اس کی کیا وجہ ہے بہت سارے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے یہ محض ثواب کے حصول یا برکت کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے چنانچہ جب ہم اس خطبے کو صرف یہی حیثیت عطا کریں گے تو یہ وہ رسمیت ہے جس کے اندر ہم روز بروز داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری جو یہ دینی مجلسیں ہیں ان کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ خطبہ صرف حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھا جاتا اگر معاملہ ویسا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی 6,500 سے زیادہ آیات بینات میں سے انہی آیات کو کیوں پڑھا جاتا ہے
जिनका इंतखाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बकौल डॉक्टर इसरार अलैहि रहमा, ये तो हुस्न इंतखाब है। अगर दुनिया के किसी सुपर कंप्यूटर को ये काम सौंप दिया गया होता कि वो मजलिस निकाह के लिए कुरान करीम की आयत में से सबसे मौजून तरीन आयत निकाले, शायद वो सुपर कंप्यूटर इस तरह के आयत के इंतखाब के हवाले से नाकाम और नामुराद हुआ होगा जो इंतखाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वरना हम यहां पर सूरतुल फातिहा पढ़ते, सूरह इखलास पढ़ते, सूरतुल असर पढ़ते, या वो आयत क्यों नहीं पढ़ी जाती जिनमें निकाह के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, ज़िहार के मसाइल हैं, या माशरती मसाइल हैं। इसका मतलब यह है कि इन आयत बैनात के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए उलमा ने लिखा है कि जब ये आयत, जब ये खुतबा निकाह गैर अरबी माहौल में पढ़ा जाए तो इन आयत की कम से कम तशरीह होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ ये हकीकत तो जुड़ी हुई है जो अलमिया की हद तक बढ़ी हुई है। क्या हम बहुत सारी जुबानें जानते हैं, लेकिन अगर कोई जुबान नहीं जानते तो वो अरबी जुबान है। क्या रेशियो है? अभी हमारे नौजवानों ने एक बेहतरीन अरबी तराना आपके सामने पढ़ा। कितने लोग हैं जिनकी समझ में आया? बाद अल्फाज तो ऐसे हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आए। और कितने लोग होते हैं, मौलवियों से पूछे हम, जब तुम यह खुतबा पढ़ते हो और फौरन इजाब कबूल करते हो, जो लोग ये समझते हैं बस हमें वही हुआ है जो किसी ने अपने बारे में कहा था, जुबाने यारी मन तुर्की मन ने भी तुर्की दान। जिसके साथ मेरी मोहब्बत है उसकी जुबान तुर्की है, वो मुझे क्या कह रहा है मुझे समझ में नहीं आता। हम यूं कहेंगे, जुबाने खुदाए मन अरबी व रसूले खुदाए मन अरबी मन नबी दान। मेरे खुदा जिसका मैं बंदा हूं उसकी जुबान अरबी है, मेरा पैगंबर जिसका मैं उम्मती हूं उसकी जुबान अरबी है। मन नबी अरबी दानम, चूंकि मैं अरबी नहीं जानता हूं लिहाजा खुदा मुझे कुरान में क्या कहता है, क्या तकाजा है, क्या मुतालबे है मुझे नहीं मालूम। पैगंबर मुझसे क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम। चुनांचे मौजूदा जमाने के जो सेकुलर कवानीन हैं उनके अंदर भी यह दफा मौजूद है कि सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसे कानून मालूम ना हो। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून के तय जहालत सबसे बड़ा जुर्म। अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा हो, अब ट्रैफिक वाले रोक दे, कहें लाइसेंस दिखा, वो कहेगा ये क्या होता है, लाइसेंस क्या होती है? कहे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, मुझे तो मालूम ही नहीं। उसे डबल चार्जेस लगेंगे, दुगनी सजा मिलेगी, एक लाइसेंस न रखने की और दूसरा लाइसेंस रखने के कानून की अदम वाकफियत जो है, हमें भी यही डबल चार्जेस लगेंगे। एक तो हम शरीयत पे अमल नहीं करते और फिर शरीयत का जो असली हुक्म होता है वो भी हमें मालूम नहीं होता, और इसका बराह रास्त हमारी जिंदगियों पे आ गया। हमारी जिंदगियों के अंदर न खुदा के तकाजे पूरे हो रहे हैं और न पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकाजे। हां, कुछ हद तक हमारी जुबानों से कुछ कलिमात अदा हो रहे हैं। अभी शायद इलाहाबाद के अंदर मैंने शायद टीवी पे सुना या अखबार में पढ़ा कि एक तोते को पुलिस पकड़ के ले गई एंड द पेरेंट वाज सेंट टू जेल। उसे जेल में बंद कर दिया गया। दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ। एक पड़ोसी ने तोता पाल रखा था, उसने उसे गालियां बकना सिखाया था। अब जब वो दूसरा पड़ोसी उस तोते के सामने से निकलता था, यह उसे गालियां बकता था।
اس نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے اسے طوطے کو پکڑ لیا. طوطے سے پوچھو تو کیا کہہ رہے, اس کو معلوم ہے. وہ اقبال نے ہم سے کہا طوطا مت بن, چوں بنامی مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردد وجود, عشق میں گویت کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند غیر تانداری از محمد رنگ و بو از درود خود میں آلہ نامے. اقبال نے کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں, اقبال نے کہا جب میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا درود پڑھتا ہوں تو مجھے اطمینان اور سکون کے بجائے خجالت اور پشیمانی کا جو پسینہ ہے وہ اندر چھوٹتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ صرف لیفٹ پریکٹس ہے, یہ بس زبان اور ہونٹوں کی حرکت ہے. اس کے پیچھے جو ذمہ داری ہے, اس کے پیچھے جو عملی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی لیے مجھے عشق کہہ رہا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہی نہیں, تیرے سینے میں جو دل ہے وہ دل مندر بن گیا ہے, اس میں وہ تمام بت آباد ہے جنہیں توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. خواہشات نفس کا یہ بت ہے, اسے قرآن توڑتا. روایات کا بت ہے, اسے قرآن توڑتا. بدعت کا بت ہے, اسے قرآن توڑتا. سماجی بدعت کا بت ہے, اسے قرآن و حدیث توڑتی اور اسے اسلامی تعلیمات توڑتی. لیکن جب تو ان سے بے بہرا ہے لہذا تیرے دل میں شرم کھانا ہے. تانداری از محمد رنگ و بو, جب تک تو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار نہ کرو, از درود خود میالہ نامے ہو, اپنی اس گندی زبان سے وہ پاک نام گندا مت کر. وجہ یہی ہے, ورنہ یہ خطبہ جو ہے کاش ہم نے اس کے مفاہیم پر دھیان دیا ہوتا اور اس کے اندر ہمارے لیے جو پیغام خاص ہے اس پیغام کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہوتے تو میں کم از کم آپ کو یہ بتاتا, کم از کم بتاتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو ہے وہ شادیاں خانہ بربادیاں نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں دوسروں کے لیے وبال نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں ہماری معیشت کی بربادی کا پیغام نہیں لے کے جاتی. ہماری شادیوں میں جنہیں خدا نے کرم کیا ہے, فضل کیا ہے, ان کی شادیوں میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں. فضول خرچیاں کس قسم کی؟ وہ آتش بازی کرتے ہیں. ہماری وادی میں یہ آتش بازی آپ کو معلوم ہے کب ہے, کب کی جاتی ہے؟ رات کے اس وقت جب خداوند تعالی کے مقرب بندے سجدے تہجد کے لیے کروٹ لیتے ہیں, اسی وقت آتش بازیاں ہوتی ہے, پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں. جب یہ پٹاخہ پھوٹتا ہے اور اس کے حصے بکرے ہو جاتے ہیں تو یہ پٹاخہ داغنے والا, آتش بازی کرنے والا یہ مصرف خوش ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو خوش ہو گیا. جو غریب دن بھر کی پریشانی کے بعد اسے بمشکل نیند آئی تھی وہ تیرے پٹاخے کے پھوڑنے کی آواز سے وہ بیدار ہوا, اور جب بیدار ہوا اور تمہارے پٹاخے کی یہ چکا چوند دیکھ لی تو خوش ہوا کہ میرے پٹاخے کے 10 ٹکڑے ہوئے, لیکن اس غریب کے دل کے 50 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ خدا سے کہتا ہے خدا بندہ کاش میرے پاس جائز اخراجات ہوتے, میں بھی اپنی بالغ بیٹی کی شادی کرتا, میں بھی اپنے بالغ بیٹے کی شادی کرتا. اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ ہوا میں لٹا رہا ہے. جب تم کمکمے سجانے لگتا ہے, وہ اندلیبیں جلانے لگتا ہے تو اس سے اس کے غریب کے جگر میں آگ لگ جاتی ہے. تیری بارات کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جہیز کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ جہیز اور بارات خالص ہمارے ہندو دوستوں کی روایت ہے. وہ اپنی بیٹیوں کو
वरासत नहीं देते। यहां जो बुजुर्ग हैं वो सुन लो, अपने बेटों को वरासत दे दो दुगनी, लेकिन बेटियों का जो हिस्सा है उनके मुकाबले में उन बेटियों को वो दे दो। महर की रकम से वो वरासत उसका मुआवजा नहीं हो सकता। या आप अपनी बेटी को चंद जोड़े देते हो या सोने के चंद जेवरात देते हो, वरासत वरासत है। अपनी बेटियों का जो वरासत का हिस्सा है वो दे दो। और याद रखो कि अगर अपने इन वरासा के अंदर तूने अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, उसके जिस्म का एक धड़ा बहुत तंदुरुस्त होगा और दूसरे धड़े पर फारिज गिर गई होगी। यह अलामत होगी कि उसने अपने वारिसों को महरूम किया। और वो भाई भी सुनो जिन्होंने अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहनों की वरासत को हड़प किया है, क्या तुम भी कयामत के रोज इसी हालत में जाना चाहते हो? और बहनों से भी कहूंगा कि वो पहले ले ले। वो अमूमन उसको हम कश्मीरी में कहते हैं कि यमन छो पन्न बायन हिज दाग आसा यम दपन म्योन हिज गो कमिस बॉयज। कोई हर्ज नहीं, तो अपने भाई को सौंप सकती है, लेकिन पहले उसको अपनी मिल्कियत में ले लो, पहले देखो, लेने के बाद आप तो उसे वापस कर सकती है। ये हुकूक है। जहेज गैर इस्लामी रस्म है। हमारे हिंदू भाई वो विरासत नहीं देते, लेकिन वो विरासत के बदले अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दान दहेज देते थे। दान दहेज खैरात, कुछ सोना कुछ पैसे। लेकिन उस जमाने में डाकू जो है इस ताक में रहते थे कि तब कोई यहां से दुल्हा दुल्हन निकले, हम हमला करके ये प्रॉपर्टी हड़प कर जाए। तो उन्होंने दूसरा तरीका, उन्होंने सिक्योरिटी दस्ता जो है बनाया कि चलो दूल्हे के साथ 50 आदमियों को भेजो ताकि दुल्हन जो सामान लेके आ जाए उसकी हिफाजत, उनके सामान की हिफाजत हो गई। तूने विरासत को छोड़कर जहेज दिया और जहेज के साथ जो सिक्योरिटी अमल उन्होंने रखा, तूने उससे अपनी नाक और इज्जत बनाई और तूने उसे बढ़ा डाला। इस पर कितना पेट्रोल जाया होता है, उस पर कितना इसराफ हो जाता है, उस पर कितनी फजूल खर्चियां होती है। और बेटी वालों के यहां जब बड़े तुम तराज से जाते हैं तो मुझे डॉक्टर इसरार का वो कौल याद आता है कि जब मैं देखता हूं कि 60, 70, 80, 100 बराती जा रहे हैं, हारने बज रही हैं और कुमकुमे जल रही हैं, गाड़ियों की तमाम इंडिकेटर जो है वो जिप जिप कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें बराती नहीं समझता हूं, मैं उन्हें लुटेरा समझता हूं जो किसी को लूटने के लिए जा रहे हैं। ये लुटेरों की खोज होती है। इस्लाम से इसका क्या लेना देना, पटाखों से क्या लेना देना। मर्दों और औरतों का जो शादी के मौके पे आजादाना इख्तिलाफ होता है, जहां शरीयत के तमाम हुदूद और कुयूद जो है वो पामाल किए जाते हैं, इस्लाम के साथ इसका क्या लेना देना। गाने बजाने वालों को किराए पे लेकर रात भर रक्स सुरूद की महफिलों को सजाने का क्या माना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, न कुरान से है और न इसमें हमारी मईशत की बर्बादी है। अगर हम ये पैसे बचाते तो आपको मालूम किस काम आते। नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये इस्लाम के रुकन है ना, वह रुकन, बुनियादी रुकन। नमाज के बारे में कहा गया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे का हाथ पकड़कर उसको नमाज में ले जाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उलमा कहते हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तहत दूसरे को भी नमाज के लिए कहना है। रोजा खुद रखो, दूसरे को भी जबरदस्ती रोजा रखवाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बाद दूसरे से कहो रोजे से रहो। ज़कात खुद दो, ये कहीं नहीं लिखा दूसरे से कहो तुम भी दे दो। हाँ, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के मुताबिक उसे कहो ज़कात दे दो भाई। हज की तो बात ही नहीं, मैं खुद नहीं कर सका तो तेरा कैसे करा दूंगा, दूसरे को कैसे ले जाऊंगा। ये ऐसी इबादत है। लेकिन निकाह जो हर एक की जरूरत है, खाना जरूरत है, आदमी खुद खा सके तो खाता है,
خود نہیں کھائے گا تو باپ آتا ہے، ماں آتی ہے، وہ اسے منہ میں ڈال کے لقمے بنا بنا کے کھلاتی ہے، ضرورت ہے ورنہ مر جائے گا، کپڑے ضرورت ہے خود پہن سکوں گا تو پہنوں گا، طاقت نہیں میرے اندر، بچے میں طاقت نہیں لیکن ضرورت ہے، اس کی ماں اسے پہنا دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار پڑ جائے تو دوا لینا ضروری، ہسپتال جانا ضروری، جو خود جا سکتا ہے تو ہسپتال سے دوائی لے کے جاتا، جو خود نہیں جا سکتا کوئی اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ہسپتال لے جاتا، ضرورتیں ہیں، اور نکاح اس سے بڑھ کر ضرورت، اور فرمایا نماز سے بڑھ کر ضرورت، روزے سے بڑھ کر ضرورت، زکات سے بڑھ کر ضرورت، حج سے بڑھ کر ضرورت، کیونکہ فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، صرف اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کر کے سکون و چین کی نیند مت سو جانا، اس کے بعد بیواؤں کے نکاح کی فکر کرنا، اس کے بعد کمزوروں، بے کسوں، بے بسوں، یتیموں کی فکر کرنا جو خود اپنے بلبوتے پہ اپنا نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے ان کا نکاح نہیں کیا تو چور دروازے کھلتے نہیں، کیونکہ نکاح سے جن جذبات کی تسکین ہوتی ہے یہ جذبہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، چور دروازے کھل جاتے ہیں، جب نکاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو صورتحال وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب ایک بڑے آدمی سے کسی نے کہا why don't you get married، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا then we can get milk from market, we need not to have a cow at home، جب ہمیں بازار سے دودھ ملے تو گائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گائے کہاں سے آئی، یہ بیل کون ہے، یہ کس کی ذہنیت ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نکاح کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کو ایک مشکل معاملہ بنایا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کر کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا۔ ہمارے مولوی کے پاس بھی جب کوئی جائے گا جناب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کے لیے ضروریات ہے، نہیں ہے تو مسجد میں اللہ اللہ کر۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ انی اريد ان اهب لك نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نفس پر ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ خدا نے یہی طریقہ دیا تھا، کوئی عورت آئے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارغب فیک، مجھے اس وقت رغبت نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، نکل گئی۔ وہاں ایک ساتھی تھا، صحابی تھا، جب وہ عورت نکل گئی تو ساتھی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں فرمائیں گے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ٹھیک ہے آپ کا نکاح کرا دیں گے، لیکن نکاح کے لیے مہر کی ضرورت، مہر ہے، مہر نہیں ہے، نقدی کچھ نہیں ہے، کچھ جنس ہے، کپڑا کا کوئی ٹکڑا ہے گھر پہ جس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس کو دے، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، تو وہ چٹائی بھی نہیں جس پر عورتیں بیٹھ کر روٹیاں پکاتی ہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جاؤ مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرو، فرمایا هل تأخذ من القرآن شيئا، قرآن کچھ یاد ہے؟ تو اس نے کہا چند صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کو میں تیرے لیے مہر بناتا ہوں اور اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں، نکاح کے بعد تو اسے یہ صورتیں سکھا دینا، چھوڑا نہیں۔ غلط راستے پہ آدمی لگ سکتا ہے، چور دروازے کھل جاتے ہیں، اور ابھی میں کہہ رہا تھا بد اخلاقی کے سیلاب کو آپ صرف اسی نکاح سے روک سکتے ہیں، لہذا نکاح کے عمل کو آسان بناؤ، اور جو خود نہیں کر پاتے انہیں ان کے نکاح کا، جب ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں گے تبھی ہم ان کے نکاح کروا دیں گے۔ دوسروں کی فکر اس میں ہونی چاہیے، وہی تو سب سے اچھا مسلمان ہے۔ کبھی آپ کے کشتواڑ میں جب یتیم خانہ کھولا گیا تھا تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ یتیم خانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے بچے ان کو ہاتھ میں فیڈر تھما دیتے ہیں اور وین میں ڈال دیتے ہیں اور کریک سکول کے حوالے، جو اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ یتیم کا کیا بھلا کریں گی؟ اس لیے یتیم خانہ ضروری ہے۔ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ آج کی سوسائٹی میں کس قسم کی ظالم ذہنیت ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کی عورت مر گئی، اب اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا،
اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا، وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی نے کہا ایک شرط پہ نکاح کروں گا، یہ میری پہلی بیوی کا بیٹا ہے، اسے تم نے پالنا ہے۔ اس نے کہا میں پالوں گی۔ چنانچہ جب وہ اس شوہر کے گھر آئی، اس نے پہلے ہی دن اپنے کندھے پہ اس کے بیٹے کو بٹھایا، کہا بیٹا ایک ٹانگ ادھر ڈال دو، ایک ٹانگ ادھر ڈال دو اور میرے سر کو تھامو۔ چنانچہ ہر کام وہ اسی حالت میں کرتی رہی کہ اس کا بیٹا اس کے کاٹے تھا۔ ایک مرتبہ وہ پانی لینے کے لیے گھاٹ پہ گئی، وہاں عورتیں پوچھتی، عورتوں نے کہا تو کتنی پاگل بے وقوف ہے، دوسرے کے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کے رکھا ہے، ڈال دو نیچے، پھینکو پانی میں۔ تو اس نے کہا میں جاہل نہیں، میں احمق نہیں، تم کو معلوم ہے میں نے کندھے پہ کیوں بٹھایا ہے؟ یہ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میں نے اس کو اوپر رکھا تاکہ اس پہ نظر نہ پڑے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کیا بنا کے دیں گے سوسائٹی کا؟ ہمارے خود میں پڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ مولوی صاحب کے کیا معنی ہیں؟ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ہمارے اندر تو حسد اور تعصب اور جلن کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک مرتبہ کہا، ایک حکایت، سبق آموز حکایت کہ ہم کیسے ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا فلاں میرا بندہ ہے، اس سے کہو کہ مجھے خدا نے بھیجا اور خدا نے یہ کہا کہ تو 3 چیزیں خدا سے مانگ لے، خدا تجھے دے گا، لیکن اس شرط پہ دے گا جو بھی چیز تو مانگے گا اس کی 2 چیزیں کس کو ملے گی؟ پڑوسی کو۔ تمہیں 1 ملے گی، پڑوسی کو 2۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا مجھے گاڑی چاہیے، پڑوسی کو کتنی ملی؟ 2۔ کہا مجھے مکان چاہیے، پڑوسی کو کتنے ملے؟ 2۔ اب تیسری چیز بتاتا ہی نہیں، تیسری بتا کے سوچنے دو بھائی۔ آپ جب سوچا تھا تیسری چیز یہ ہے میری ایک آنکھ پھوڑ دو، کیوں؟ جب میری ایک آنکھ پھوڑے گا میرے پڑوسی کی 2 آنکھیں پھوڑے گا۔ ہم یہی آنکھ پھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت پر، مومن ہونے کی حیثیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت پر نظر نہیں ہے۔ اور ہم ہی میں سے ہمارے بھائی گزرے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، 19 سال کے نوجوان تھے، واپسی پر تیز گام چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کندھے پہ اپنا دستے مبارک رکھا، فرمایا ما یعجلک یا جابر، جابر تیز کیوں چل رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث العہد بعرس، میں نے حال ہی میں شادی کی ہے، 2-3 دن ہو گئے۔ جب یہ نئی شادی ہوتی ہے تو نئے جذبات اور نئی امنگیں اور آرزویں ہوتی ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد گھر جاؤں اور اپنی بیوی کو دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شادی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا۔ شادی اتنی آسان، شادی اتنی سادہ کہ اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں کہ اس کے جہادی صحابی کا نکاح ہوا۔ ہمارے مولوی صاحب کو نکاح پہ نہیں پوچھو گے تو مردوں کو فاتحہ پڑے گا اور تمہیں نہ تمہارے پیچھے نماز پڑے گا، اور یہ بھول جاتا ہے اس وقت کہ میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی فضول خرچی مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، اور اس کے بعد دیکھیے تعلق دیکھیے، سادگی دیکھیے، اور سادگی دیکھیے، فرمایا بکرن تزوجت ام سیبا، تو نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیا شوہر دیدہ سے؟ چھوٹا لڑکا تھا، جوان تھا۔ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل سیبا، میں نے اس عورت سے شادی کی، میں اس کا دوسرا شوہر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلہ بکرا، کسی کنواری سے شادی نہیں کیوں؟ وہ شرمایا، یہ رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تلاعبھا وتلاعب، تو اس سے کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی، یہ عمر ہی ایسی ہے۔ تو جابر نے معلوم جواب کیا دیا؟ جابر نے جواب دیا میں نے جس کے ساتھ شادی کی اس کا باپ بھی، اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی چھوٹی بہنیں ہیں، میں ان کے لیے ماں کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ باپ لو، یہی جابر جا رہے تھے، ایک وقت ایک آدمی گھوڑا لے کے آ رہا تھا، اس آدمی نے جابر سے کہا یہی مسلمان یہ کریکٹر پیدا کرو۔ تو اس نے کہا جابر سے کہ میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ اس نے جب گھوڑا دیکھا، بڑا اچھا گھوڑا ہے، شوق گھوڑا، ہاں میں خریدوں۔ کتنا کا؟ 200 درہم دے دو۔
जाबिर ने कहा नहीं 400 दूंगा। ये लेन देन की तारीख का पहला वाकया है जिसमें लेने वाला भाव बढ़ा रहा है और जो बेचने वाला है वो कम कर रहा है। कहा 400, उसने कहा मजाक मत कीजिए, कहने लगा मुझे फिर सोचने दो, कहा 600 दूंगा। उसने कहा दीजिए, फिर उसने 600 निकाले और दिए, घोड़ा लिया। एक साहबी ने पूछा जाबिर तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ, 200 में मिल रहा था 600 में लिया। तो उसने कहा बाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल मुस्लिमीन, मुसलमानों के मामले में खैर खाही के लिए बैत की है। ये बेचारा मजबूरी हालत में घोड़ा बेचने जा रहा था, मैं उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। ये कैरेक्टर और ये किरदार इन्हीं आयात की बदौलत पैदा हो जाता है। क्योंकि निकाह जो है, निकाह महज खाने पीने का नाम नहीं, निकाह जो है महज हमारे उन रसूम की अदायगी का नाम नहीं, निकाह नाम है हुकूक की अदायगी का। अभी जब मैं अपने इन दो नौजवान साथियों का ईजाब कबूल कराऊंगा, अभी तक इनके अपने अपने वालिदैन थे, लेकिन जब ईजाब कबूल होगा ऑटोमेटिकली एक एक वालिदैन और इनकी लिस्ट में शामिल होगा। अब उनके भी हुकूक हैं, दूसरी तरफ के जो ससुराली रिश्ते हैं उसके भी हुकूक है, अपने रिश्ते हैं उसके भी हुकूक है। इन हुकूक को वही आदमी पूरा कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। इसीलिए इन आयात में 4 मरतबा कहा गया इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो, अल्लाह से डरियो। जो अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का तसव्वुर ज़हन में होगा, वही अपने माँ बाप के हुकूक भी अदा करेगा, अपनी बीवी के हुकूक भी अदा करेगा, ससुराल वालों के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए वो ताल्लुक बहाल रहेगा। वरना हमने बहुत सारे ऐसे दीनदारों को देखा है कि शादी के बाद वो अपने बाप से कहते हैं जनाब को हमने कहीं देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा हल्लत फी उम्मती इस्ना अशरा खस्वा, मेरी उम्मत के अंदर जब 12 बुराइयां आ जाएंगी, फंतजरु रिहल हमरा, सुर्ख आंधी का इंतजार करो, वंतजरु दनस, जिंदा दफन होने का इंतजार करो, वंतजरु मसक, शक्लों की इंसानी शक्लों का जानवरों की शक्लों में तब्दील होने का इंतजार करो, वंतजरु साह, कयामत का इंतजार करो। और उसमें यह फरमाया इज़ा बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, जब नौजवान अपने बाप को धक्के देने लगे और अपने दोस्तों की प्याला बर्दारी करने लगे, वह हक़ उम्महु व बर्र ज़ौज व हक़ ज़ौजा, अपनी बीवी की नाज बर्दारी करने लगे, उसके तमाम मुतालबात पूरा करने के लिए ये बैल की तरफ दौड़ता चला जाए, लेकिन उसकी मां जिसने इसे जना है, जिसका उसका हक मुकद्दम है, उसको कसम कुर्सी की हालत में छोड़ेगा। ये महज नौजवानों के लिए नहीं बल्कि हदीस जिब्रील में कयामत की निशानी ये बताई गई है अंतलिद रहमतु रब्बतहा, कि बेटी जो है अपने मां के साथ आसानी जैसा सलूक करेगा। इन हुकूक के अंदर एहतिदाल, इनके अंदर तवाज़ुन और इनके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो अल्लाह का खौफ और तकवा के बगैर कायम नहीं हो सकता। इसीलिए इन 4 आयत में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जिस नुक्ते पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है वो यही है कि तकवा इख्तियार करो, क्योंकि निकाह के बाद माशरती जिंदगी है, खानदानी और समाजी जिंदगी, उसमें खुशहाली और अमन उसी सूरत में आएगा जब हम खुदा परस्त बनेंगे। खुदाई जुल जलाल से हमारी दुआ है कि वो इस खुतबे की सही हक्कानियत हमारे ऊपर मुंकशिफ करें और इसके अंदर जो भी अहकामात और हिदायत हैं हमें उन पर अमल पैराने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर इन तो वही बस गौर कर मोहतरम जित नमैशा मुस्तफा हदीस पाक मल्लम युआखिर कबीरना फलैस मिन्ना, ये दोन आसि निकाह तथ मज गोडनिश वहरदन कमिस जिस लॉकडाउन सो गो क्या रहम कर मोहतरम मुस्तफा साहब, मुस्तफा रियाज खान साहब, तुझ हुजूर यम नाटे मुस्तफा रियाज खान साहब बल्दियत रियाज अहमद खान और रोजान गाथा भद्रवा युहन जन निकाह सब्दी इंशाअल्लाह वही ईजाब कबूल सो सारिया बतूल, सो बिनती बालिका नियाज अहमद बलवान और यम रोजान महल्ला नगरी डोडा। ये खत महर आमद मुकर्रर करने
1,00,000 روپیے ات من زیورات شامل آمت کرنے کی یہ مہرچ رقم کیا اند طلبہ مز تھاؤن بہرحال یہ صورت حال دونونی پارٹین منظور آ نکاح سپدان البتہ وکیل یم زن اس بچی ہند طرف تم ورتن تھوت پن زٕ شٲہد دیا بچی ہند وکیل تھی چھو شٲہد زٕ کم ورتن تھوت کیا تہ ناو نہ وکیلس کھوکھر ولدیت کیا کت روزان بچی ست کیا رشتہ ریاض صاحب رکنی جماعت چھ شرعی ولایت شرط کی تک گھس محرم رشتہ دار محرم رشتہ دار کم شعیب صاحب تھی تھو چونکہ ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہے پگہ گھس ون کہ حد یمو تھو کیا غیر ولین 3 درجہ گو گو مول پتہ گو بڑ بب پتہ گو بوے اگر یمو مز پتہ گو پتر بوے لگہ ولی کی تمس ست نکاح اگر پتر تمہ پتہ گو مام تمہ پتہ گو پپو تمہ پتہ گئی واجب اگر تمو مز تیل لگ محترم آفتاب صاحب لہذا شرعی حکم مطابق چھس بہ محترم شیخ صاحب یم زن بچی برادر یمن کن منتقل کران محترم آفتاب صاحب ولایت تو آفتاب صاحب ہیکن شاہد روزت الحمدللہ محترم چونکہ نہز ولایت دی تہ کن منتقل یم سات تہ یہ ولایت اذن حاصل کورمت تہ دعوت اجازت دن تہ اوسو بچی پرسمت الحمدللہ تھی ٲسوٕ تمہ سات گواہ تہذ موجودگی من مے کیا باسان یہ باڈی لینگویج تل غلطی ہیڈ پہ واپس آمت الحمدللہ علی کل حال تھیو تشریف محترم مصطفیٰ صاحب تہذ موجودگی من یم زن وکیل منقوہ تہندی ولایت شرعی اجازت کور تمہ درستگی ہند شہادت ہر دو عادل شاہدو یم ات شہادت کس اذن کس بنیاد پہ بیس تہ مہرا و مقرر کرنے تر بنیاد پہ پنہ موکل نفس سوزی زوجیت مز تہ کرو قبول الحمدللہ محترم تنویر احمد بٹ صاحب بیاکھ مہراز ولد شمس الدین بٹ صاحب یم روزان بڑانو ٹھاسری یمن سپدِ نکاح انشاءاللہ المستعان محترمہ ہما کوثر صاحبہ ست یم زن دفتری بالغہ مختیار احمد بٹ صاحب تو یم بہرحال یہ اکسی جائے روزان بڑانو ٹھاسری اور یہ طرف یم زن وکیل تو بے گواہ تم ین برہ عبداللطیف صاحب وکیل تو گواہ کم گواہ تھی وکیل کیا اس نگرانی عبداللہ ولدیت کیا امس کیا واتو کوئی مام صاحب چلو یھ گنجائش کی الحمد تہ چھوا یہ مجلس خطر اجازت اونمت بچی چھوا تہ پرسمت تم چھوا تہ مختار بنٲومٕتۍ الحمدللہ حضور یہ معاملہ سپدیوا تہذ موجودگی من الحمدللہ تھی چھوا شریف گواہی دِوان الحمدللہ علی کل حال تھیو تشریف محترم تنویر صاحب تہذ موجودگی من کرنے میں بچی ہند یم زن وکیل پنہ شرعی ولایت تو وکالت ولایت اعتراف اور یم تک اذنس تو تک مہر کس بنیاد پہ اس زن 1,00,000 روپیہ مال زیورات متعین کورمت پنہ موکل سن وقت نفس تہندس زوجیتس مز تہ کرو قبول الحمدللہ علی کل حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره فأهل أن تحمد وأهل أن تعبد لك الحمد في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ألف بينهم اللهم ألف بينهم اللهم ألف بينهم اللهم جنبهم من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك الله فيهم وجمع بينهم بخير وأخرج منهم الطيب وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين